آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے 83 سے 86 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور لفظی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ اللہ کے سوا وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانہ حسن سلوک کرنا وذی القربی اور قرابت دار والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین وقولوا اور تم کہنا للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا ثم پھر تولیتم کا مطلب تم پھر گئے الا سوائے قلیلاً چند ایک منکم تم میں سے وانتم اور تم موردون پھر جانے والے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنوں من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اور دیگر آیات سے واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے۔
جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں معنین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم اپنے سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوان اور سرکشی وَإِن اور اگر یاکتکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وہم محرم حالانکہ حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعد حصہ الکتاب کتاب وتکفرون اور انکار کرتے ہو بعد حصہ فما جزاء سو کیا سزا من یفعل جو کرے ذالکا یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزیٌ رسوائی فی کمائنہ میں الحیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی میں ویوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں الی طرف اشد العذاب سخت عذاب وما اور نہیں اللہ بغافل یعنی بخبر اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو یعنی غافل کا مطلب ہوا بے خبر اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تم نے ان کے فدیے دیے لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعد احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعد کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے عذاب کی مار اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے ان کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ لگی رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے بنو کینوکا بنو نذیر اور بنو قریظ یعنی بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف یعنی ساتھی اور بنو کینوکا اور بنو نذیر بنو خزرج کے حلیف یعنی ساتھی تھے۔ اس کی تفصیل ہماری سیرت کے سچے موتی کے سلسلے میں گزر چکی ہے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے، کہتے کہ ہم تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے ان کو خود نکالتے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، لیکن اس کے بعد خود ہی فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے اور کہتے کہ تورات میں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل اور اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔
اولئکا یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا سونا یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو، باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔